بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فکر رضا کیا ہے؟ ایک چاندنی کا نام۔ فکر رضا کیا ہے؟ ایک چاندنی کا نام، عقل و خرد میں آ کے رہتی ہے ہم کلام۔ اسلام کی حقیقی عظمت کی ہے امین، تعبیر ہے اسی کی نہ کہ کوئی اور دین۔ اصحاب و تابعین نے اس کے دیے اصول، باران مصطفیٰ سے اس میں کھلے ہیں پھول۔ فیضان ہے نبی کا، اصحاب و آل کا، نغمہ وہی ہے جو تھا حضرت بلال کا۔ فکر رضا نہیں ہے ایک آدمی کا نام، گلدستہ ہے اسی کا جو کہتے رہے امام۔ اس میں کہیں نہیں ہے پہلوں سے اختلاف، بالکل وہی اصول ہیں اس کے بھی صاف صاف۔ تحقیق میں یقیناً اس کا بھی ایک مقام، لیکن وہاں بھی قائم ہے موقف کا احترام۔ اس دور آخری میں پیدا ہوئے مسائل، احمد رضا نے بڑھ کے حق کے دیے دلائل۔ اہل سنن کو بخشا جمہور کا کلام، تب مل گیا حقیقت کو فکر رضا کا نام۔ فکر رضا ہے فکر بدر و حنین بھی، فکر رضا ہے فکر حسن و حسین بھی، فکر رضا ہے ترجمہ اس پورے دین کی، فکر رضا ہے روشنی حق الیقین کی، فکر رضا ہے آصف اوج کمال سے، گھٹی میں نے پائی سید جلال سے۔ اللہ تبارک و تعالی
جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک فکر رضا پاکستان، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عرس شیر اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مناظر کبیر استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ نے جو پودا یہاں پہ لگایا تھا، اللہ کے فضل سے وہ اپنا پھل دے رہا ہے۔ عرس مقدس کی تقریب میں شرکت، ان کی شان و عظمت کو خراج تحسین پیش کرنے کا اور ان کی روح کو اصال ثواب کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ رب ذوالجلال ان کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور جس مشن پر وہ لگے رہے، رب ذوالجلال اس مشن پر مزید آگے کارواں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر رضا مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سیر العزیز، آپ نے اپنے عہد میں اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے مسلک اہل سنت پر جتنے حملے ہو رہے تھے، ان کا نہایت ہی قوت سے جواب دیا، دین کے سرمایہ کی حفاظت کی، اور کسی طرح کسی محاذ پر بھی پسپائی اختیار نہیں کی۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، تو اتنا مجاہدانہ کردار ادا کرنے کی وجہ سے پھر حق کا جو راستہ ہے، رب ذوالجلال نے چونکہ وعدہ کیا ہے صراط الذین انعمت علیہم، حق کے راستے کو انعام یافتہ لوگوں کے راستے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہی تعلیمات جو دار ارقم اور صفہ کی تھیں، اس عہد آخری کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اجاگر کرنے کا حق ادا کیا، تو اسی عظیم راستے کو مسلک اعلی حضرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ قیامت تک کے لوگ نزول قرآن سے وقت سے لے کر ہمیشہ تک ان کے لیے رب ذوالجلال نے یہ واضح کیا کہ وہ لوگ اگر اے صحابہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معیار کو دلائل کی روشنی میں واضح کیا ہر کسی کے سامنے، اور اسے ہی آج فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معتقدات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحقیقات پیش کی، اور جس جہت سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا، وہ ایک منفرد کردار ہے۔ کبھی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔
کبھی کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرج عالم یہی سرکار ہے۔ اب اس میں کچھ بھی آپ نے گھڑ کے بیان نہیں کیا بلکہ سب کچھ پڑھ کے بیان کیا۔ بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں جب ایک محفل نعت کا انعقاد کیا جا رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت خان تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور بخاری شریف میں 1155 نمبر حدیث شریف ہے۔ تصور کرو شہر مدینہ اور میٹھے موسم اور پرکیف وجد سوز وجد آفرین مناظر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے، وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذن شق معروف من الفجر ساطع ارانا الہدا بعد العما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ ویسے تو اس کی ہر لفظ پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، مختصر ترجمہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ کا اتنا فضل ہے کہ ہمارے ماحول میں ایسے رسول، اللہ کے رسول موجود ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کس وقت؟ جب پو پھوٹ رہی ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اران الہدا، انہوں نے ہمیں ہدایت کا رستہ دیا، بعد العما، بعد اس کے کہ ہم اندھے ہو چکے تھے، فقلوبنا، پس ہمارے دل، بہی موقنات، اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ وہ جو اعلیٰ حضرت بار بار بیان کرتے ہیں، کس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں انا ما قال واقع، کہ ان کی زبان سے جو نکلے وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسرا کہ جو قیامت تک ہونا ہے، ما قال واقع، جو یہ غیب کی خبر دیتے ہیں وہی واقع کے اندر بھی بالآخر پائی جاتی ہے، خواہ وہ چند دن بعد ہو یا چند صدیاں بعد ہو، قیامت تک جو کچھ ہونا ہے ما قال واقع، جو ایک دن کے بعد کی خبر ہے یا ایک صدی بعد کی یا 10 صدیوں بعد کی، وہ کوئی بھی خبر جھوٹی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں اس قدر ایک کل کا نہیں، ہزاروں جو کل ہیں ان کا علم عطا فرمایا۔ یہ رات گزارتے ہیں، یجافی جنبہ، اپنا پہلو اپنے بستر سے جدا رکھتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کے قیام کرتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین کی چارپائیاں ان کے بھاری ابدان سے بوجھل ہو چکی ہوتی ہیں، یہ اس وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا انا ما قال واقع، کہ میرے صحابی عبداللہ بن رواحہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کہوں وہ ہو جاتا ہے، اور قیامت تک جو کچھ میں خبریں دے رہا ہوں یہ نماز روزے کی خبریں نہیں، واقعات کی خبریں ہیں کہ قیامت تک کیا ہوگا۔ جو بھی میں نے بتایا ہے، میرے صحابہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی غیب کی بتائی ہر بات سچی ہے۔ تو سرکار نے یہاں کوئی ترمیم نہیں کی کہ میرے صحابی باقی تو ٹھیک ہے لیکن مجھے تو کل کا بھی نہیں پتا، معاذ اللہ پرسوں کا بھی نہیں پتا، اور تم قیامت تک کے لیے میری طرف یہ نسبت کر رہے ہو کہ میری ہر بات جو ہے، جو میں بتا رہا ہوں ویسے ہی قیامت تک ہوگا، ہر کل کی خبر جو میں نے دی وہ ویسے ہی ہوگی، یا یہ کہ
میرے ہاتھ میں تو کوئی ایسا اختیار نہیں جو میں کہوں وہی ہو جائے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کے سامنے یہ لفظ ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان اخلکم لا یقول الرفثا، کہ صحابہ تمہارے بھائی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میری سچی نعت پڑھ کے بیان کی ہے۔ ان اخلکم لا یقول الرفثا، اخلکم سے مراد عبداللہ بن رواحہ، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو لہٰذا اعلی حضرت کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہے تھے، وہی جو سرکار کے سامنے صحابہ شان بیان کر رہے تھے، اس پر ہی مختلف کتابوں کے اندر ایک ایک پہلو پر کتاب لکھی اور اس پر سارے دلائل دے کر یہ واضح کیا۔ یہ اس دور میں کہ جب توہین کو توحید سمجھا جاتا تھا، جس وقت شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخل کیا جا رہا تھا اور طرح طرح کی کنجوسیاں کی جا رہی تھیں، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دلائل کے انبار لگا دیے اور جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اب ایسی ایک محفل نعت، اس کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر میں ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ماخذ میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک شخص کے آنے پر مرحبا فرمایا، ان کا نام ہے حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ہند میں آئے ہوئے تھے اور انہیں ان کے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلع کیا اور بار بار کہا کہ تم ادھر ہو، چلو ادھر ماہ نبوت طلوع ہو چکا ہے۔ تو حضرت سواد بن کارب کہتے ہیں میں گیا، فلما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حالانکہ میری تو کوئی پہچان نہیں تھی لیکن وہ مجھے جانتے تھے، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا مرحبا بکا یا سواد ابن قارب، نام لے کے ایک اجنبی شخص کا اسے مرحبا کہا، فرمایا اے سواد بن قارب میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد علمنا ما جاء بکا، ہم جانتے ہیں کہ تجھے کون سی چیز لے کے آئی ہے، تیرے آنے سے پہلے ہی ہمیں تیرا تعارف ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کہا تو حضرت سواد بن کارب کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قلت شعرا فاسمعه منی، میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی آپ کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے اجازت دو کہ میں وہ پڑھوں اور آپ میرے لکھے ہوئے اشعار جو ہیں وہ سنیں۔ اب اس کے اندر حضرت سواد بن کارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن جس عقیدے کی بنیاد پر شرک کو توڑا اور ایمان میں داخل ہوئے، یہ کوئی 13ویں 14ویں صدی کا گھڑا ہوا عقیدہ نہیں تھا، پہلے ایمان ہی اس کی زیر سایہ ان کو میسر آیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سناؤ تم کیا سنانا چاہتے ہو۔ وہ قصیدہ لمبا ہے، اس کے اندر پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، یہ پہلی گواہی۔ دوسری وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رب نے تجھے ہر قسم کا غیب عطا فرمایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ وہ غیب جانتے ہیں لہذا کافر ہو گیا معاذ اللہ، اور اس وقت یہ تھا کہ کافر مومن تب ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کر رہے تھے وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، ہر قسم کے غیب پر اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے۔ وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَبْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، میں یہ گواہی دیتا ہوں
کہ سارے انبیاء علیہ السلام کے وسیلے کے مقابلے میں محبوب آپ کی ذات کا وسیلہ بڑا تیز ترین ہے. سارے نبی ہی وسیلہ ہیں، مگر اشہد انکا ادنی المرسلین، ادنا بمعنی اقرب ہے کہ سارے رسولوں کے ذریعے سے رب کی طرف پہنچ اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی آپ کے وسیلے سے بندہ رب ذوالجلال کے قرب میں جتنا جلدی پہنچتا ہے. اور پھر میں گواہی دیتا ہوں یبن الاکرمین الاتائبی، کہ تمہارے سلسلہ نسب میں جتنے شجرہ نسب میں باپ ہیں اور جتنی مائیں ہیں، اللہ نے سب کو اکرم بنایا ہے اور سب کو اطیب بنایا ہے. اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و امہات جو چیزیں اعلی حضرت نے اجاگر کی، جبکہ دوسری طرف سے کفر و شرک کی بات کی جا رہی تھی، اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی پہلے دن اپنے عقیدے میں ان اشعار کو پیش کر رہے تھے اور پھر کہنے لگے وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِي. سنتے ہیں کہ محشر میں بس ان کی رسائی ہے. کہنے لگے کن لی شفیعن، اے اللہ کے رسول آپ میرے سفارشی بن جائیں. کس دن کے لیے؟ یوم لا ذو شفاعت، جس دن اور کوئی اتنا بڑا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. کن لی شفیعن یوم لا ذو شفاعت سوا کا، آپ کے سوا، یعنی جو در شفاعت کھول لے اور شفاعت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہو، میرے محبوب آپ کے سوا وہ اور کوئی ذات نہیں، وہ آپ ہی ہیں. سوا کا بمغن عن سواد بن قاربی، فرمایا سواد بن قارب کو اس دن سوائے آپ کے وہ فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، میرے محبوب جو فائدہ آپ پہنچانے والے ہیں. اب یہ غلو والی نعت خوانی نہیں تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی یہ لفظ بول رہے ہیں جس میں آپ کو بھی وسیلہ مانتے ہیں اور آپ کے علاوہ ہر نبی کو وسیلہ مان رہے ہیں. کچھ لوگ اڑے ہوئے ہیں زندہ کا وسیلہ تو اس کا جائز ہے اور جو فوت ہو گئے ان کا جائز نہیں. تو اگر ایسا ہوتا تو سرکار فرماتے مجھے مان لو باقی کو وسیلہ نہ مانو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی. پھر یہ ہے کہ مشکل کشا کوئی نہیں، تو یہ سرکار کو مشکل کشا مان رہے ہیں اور قیامت کے دن کے لیے مان رہے ہیں اور مغنی مان رہے ہیں، بے نیاز کرنے والا، فائدہ دینے والا. قیامت کے دن جو ہے وہ ہر قسم کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھنے والی ذات. اب یہ نعت جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ راوی کہتے ہیں فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرا پڑے اور فرمایا کتنے مسکرائے؟ حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ مبارک داڑھیں بھی ننگی ہو گئیں. یعنی اتنا مبالغہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مسکرائے. اور کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حضرت سواد بن قارب کہ مجھے فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تم کامیاب ہو گئے. یعنی یہ وہ کامیابی ہے جنت کی خوشخبری اور پہلے دن کے اندر ہی. تو اب یہاں جو عقائد بیان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سن کے مسکرائے. اب یہاں پہ ہم نے مرکز العابد اہل سنت کے اندر آج یہ محفل نعت کے اشعار پڑھے اور سنے تو جہاں پر سن کے اللہ کے رسول مسکرائے تھے صدیوں پہلے، وہاں مرکز اہل سنت میں بیٹھا ہوا ہر شریک محفل بھی مسکرا پڑا. یہ مسکراہٹ کروڑوں روپے سے بھی نہیں ملتی.
اندر اندھیرا ہو تو سونے کے محل میں کوئی بیٹھا ہو پھر بھی یہ مسکراہٹ نہیں مل سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شانوں کو سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام جس مقام پر مسکرائے اسی پہ آج کا ان پڑھ سنی بھی مسکرا پڑتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ اندر سے تار لگی ہوئی ہے کہ جس چیز کو دیکھ کے اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو سن کے مسکراتے ہیں اس کو سن کے علماء تو کیا ان پڑھ سنی بھی مسکرا پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف جو بد عقیدہ پڑے ہوئے بھی ہیں ان کو یہ توفیق ہی نہیں کہ یہ پڑھ کے سنائیں، یا ان کے مجمع میں یہ توفیق نہیں کہ ایسی باتیں پڑھ کے سن کے آگے سے خوش ہو جائیں۔ یہ وہ بیس ہے جس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ ہماری مٹی اگرچہ پنجاب کی ہے مگر سینے میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے بار بار ثناخوانی ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اس مختصر وقت میں احادیث کے اندر جائزہ لیجئے کہ حقیقت اس سلسلہ کے اندر کیا موجود ہے۔ سنن النبی و ایامہ، یہ کتاب ہے ابن سعد کی، طبقات ابن سعد والے جو حافظ ابن سعد ہیں، جلد نمبر 2 میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجدہ ہی، اس دوران کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں موجود تھے، اذ اقبل جمل، اچانک وہاں ایک اونٹنی آ گئی، یا اونٹ نادن، جو کہ اونٹنی یا اونٹ بھاگا ہوا تھا، اونٹ بھاگا ہوا تھا، حتی وضع رأسہ فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھاگتے بھاگتے اس اونٹ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر رکھ لیا۔ سر رکھنے کے بعد وجرجرا، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ آج کے 2 ٹانگوں والے اونٹ انہیں ابھی شک ہے کہ یہ بارگاہ مشکل کشائی کرتی ہے یا نہیں کرتی، یا اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کے اونٹ کا بھی یہ نظریہ تھا کہ مشکل کشائی کروانی ہے تو ان کے در پہ جانا پڑے گا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف محبت سے جو آتا ہے وہ اگرچہ اونٹ ہی کیوں نہ ہو، سرکار اس کے عشق کا لحاظ رکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ اب یہ اونٹ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھے ہوا تھا، جرجرا، یہ عربی میں جرجرا ہے، اور اردو فارسی پنجابی میں، اردو پنجابی ہماری وہ گڑ گڑا ہے، گاف جیم کے ساتھ اور رے را کے ساتھ عربی میں بدلی ہوئی ہے، یعنی یہ اونٹ کی بولی ہے، وہ اپنی بولی میں جو گڑ گڑ کر رہا تھا، اس کے حلق کی جو آواز تھی، قیامت تک کی ٹیکنالوجی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتی، کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اب وہ اپنی داستان لے کے آیا ہے، اور جن کے پاس آیا انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس انداز میں ماننا جو عقیدہ وہ اونٹ لے کے آیا تھا، آج کے بعض مدارس کے پڑھے ہوئے لوگوں کو 10 سال بعد بھی وہ نظریہ نہیں ملتا۔ کوئی کہتا ہے انہیں اردو تب آئی جب وہ دیوبند آئے، اور پھر ایسا ہوا پھر ویسا ہوا، لیکن یہ اونٹ کے حلق کی جو آواز تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا الجمل یزعم انہ لرجل وانہ یرید ان ینہرہ
فی طعام عن ابیہ الآن فجاء یستغیث. فرمایا یہ جو اونٹ ہے یہ کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ جس کا اونٹ ہے اس کا مالک اسے اب ذبح کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ایک دعوت کا اہتمام کر رہا ہے اور اس کے اندر میرا گوشت پکانا چاہتا ہے. تو یہ الآن اب وہ تیاری کر چکا ہے ذبح کرنے کی، اور یہ دوڑ کے سرکار کے پاس آ گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں فجاء یستغیث، یہ مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے. یعنی نبوت کو یوں ماننا چاہیے کہ ان اونٹوں کو بھی پتا ہے کہ یہ میری بولی یہی سمجھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور پھر مدد بھی کریں گے. اور سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے. اب یہ زمین بھی سننی ہے، وہ آسمان بھی سننی ہے، جلوہ خورشید سننی، کہکشاں بھی سننی ہے. اب انسانوں کو نہیں پتا چل رہا بعض کو کہ یہ مددگار ہیں، مدد کرتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں یہ مجھ سے مدد مانگنے آیا ہے. یستغیث فقال رجل، تو اتنے میں یہ بات چل رہی تھی تو ایک صحابی وہ پہچان گئے. انہوں نے کہا یہ تو فلاں بندے کا اونٹ ہے اور وقد اراد بھی ذالک، اور اس نے اس کو ذبح کرنا تھا. یعنی یہ بھی مطلع تھے کہ وہ مشورہ کر چکا تھا یا قریبی تھے کہ اس نے تو آج اس کو ذبح کرنا تھا اور یہ ادھر بھاگ آیا ہے. فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، وہ جس کا اونٹ تھا اس مالک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا. فاخبرہ انہ اراد ذالک بہ، فطلب الیہ النبی انہ لا ینہرہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس نے کہا واقعی میں تو ذبح کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا جو میرے پاس مدد کے لیے آیا ہے، مدد مانگنے کے لیے، تو پھر میری وجہ سے میں کہتا ہوں آپ اسے ذبح نہ کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر مدد مانگنے کے لیے گیا ہوا اونٹ بھی محروم نہیں رہا. سرکار نے بات کر کے اس کو راضی کیا کسی اور طریقے سے، دیگر احادیث میں اس کی تفصیل ہے، اور اس اونٹ کو اس وقت اس موقع پر ذبح نہیں ہونے دیا کیونکہ وہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، مدد مانگنے آیا، ملجا و ماوا سمجھ کے آیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی نے آ کر نہیں بتایا تھا پہلے کہ یہ فلاں کا ہے اور ذبح ہونے کا معاملہ ہے، سرکار نے اس کی حلق کی آواز کا ترجمہ کیا جو وہ گڑ گڑ کر رہا تھا اور بتایا معاملہ یہ ہے اس اونٹ کا. لہٰذا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کے ساتھ پیار صرف انسان ہی نہیں کرتے، حیوان بھی کرتے ہیں. اور آپ سے محبت کرنے والا انسانوں میں ہی نہیں حیوانوں میں سے بھی ہو تو رب ذوالجلال کے فضل سے سرکار اس کو بھی محروم نہیں کرتے اور اس کے لیے بھی خصوصی اہتمام فرماتے. اس لحاظ سے اس کے قریب جو حدیث شریف ہے مشکات شریف میں 5922 نمبر حدیث، اس میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں نحن نسیر معاہ، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. مررنا ببعیر یسنى علیہ، ہم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس اونٹ کو پانی نکالنے کے لیے کنویں سے استعمال کیا جاتا تھا. وہ جو ایک طریقہ ہے جس میں اونٹ کھینچ کے آگے لے جاتے ہیں اس چرخی کو اور پانی نکلتا ہے، پھر پیچھے لایا جاتا ہے، پھر کھینچ کے آگے لے جاتے ہیں. تو اس طرح نہایت مشقت سے اس اونٹ سے روزانہ کام لیا جاتا تھا. اب اس کے پاس سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فَرَمَّا رَآهُ الْبَعِيرُ، سرکار کو جب اونٹ نے دیکھا تو اس کے جذبات کی آئی، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے،
کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ اس نے کہا تو میری تو بات بن گئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ فَلَمَّا رَآهُ جَرْجَرَ فَوَضَعَ جِرَانَهُ، جیران کہتے ہیں گردن کے اگلے حصے کو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں پر اپنی گردن سر رکھ دیا اور جرجرا، وہی آواز جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اپنے حلق کی آواز نکال رہا تھا۔ فوقف علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانا تھا ادھر تاخیر کر دی، ٹھہر گئے اس کی بات سننے کے لیے اور اس کی جھولی بھرنے کے لیے۔ جب آپ ٹھہرے فرمایا این صاحب ھذا البعیر، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ فجاءہ، وہ حضر خدمت ہوا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے نی ہے، یہ اونٹ آپ میرے سامنے بیچ دیں، چونکہ اس نے جو شکایت لگائی ہے میرے سامنے آپ کی، آپ اسے اب نہیں رکھ سکتے، اسے میرے آگے بیچ دو۔ تو وہ صحابی تھے، کہنے لگے بل نہبہ لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیچنا کیوں ہے، میں آپ کو ویسے گفٹ کر دیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو ساتھ کسی نے بتا انہو لأہل بیت ما لہم معیشہ غیرہ اور غیرہ، فرمایا یہ اس گھرانے کا، اس خاندان کا اونٹ ہے، ان لوگوں کا جن کی زندگی اس کے سوا گزر نہیں سکتی، یہی ان کا آسرا ہے۔ اس اونٹ کی وجہ سے پانی نکالتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اسے سیراب کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ کہہ رہا ہے کہ میں ہبہ کر دیتا ہوں، میں گفٹ کرتا ہوں، لیکن اس کا پھر گزارا نہیں ہوگا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما اذا ذکرت ھذا من امرہ، یعنی سرکار اگر اونٹ پر مہربان ہے تو اس کے آقا کے بھی، اس کے مالک کے بھی رسول ہیں، یعنی کہ اونٹ کی تو مدد ہو جائے اور مالک پھر جو ہے وہ شفقتوں سے محروم ہو جائے۔ فرمایا جب یہ بات ہے تو پھر فرمایا مالک کو کہ ٹھیک ہے تم نہ مجھے گفٹ کرو نہ بیچو، لیکن پتہ ہے اس نے مجھے کیا شکایت لگائی ہے، اس کے لحاظ سے تم نے شکایت دور کرنی ہے۔ فرمایا انہو، یہ جو اونٹ ہے، شکا کثرت العمل وقلت العلف، فرمایا اس نے مجھے شکایت لگائی ہے میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے، چارہ تھوڑا ڈالتا ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی قیامت تک کیا وہ گڑ جو ہے اس سے یہ کیسے سمجھ سکے کہ وہ کریا فریاد لے کے آیا ہے، اور جو ایک اونٹ کے لیے اتنا اہتمام کرنے والے ہیں، اشرف المخلوقات امتی کے لیے کتنا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اور فرمایا اس کے مالک کو کہ ٹھیک ہے پاس رکھو مگر اس کا لحاظ رکھو۔ آج دنیا میں امریکہ جو ہے وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے حقوق کا اور چیمپئن، یہ حیوانوں کے حقوق ہیں جو آج سے 14 صدیاں پہلے دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، درختوں کو، چڑیوں کو، ہرنیوں کو، اونٹوں کو۔ تو جس ذات نے حیوانوں کے حقوق کا اتنا تحفظ کیا ہے تو انسانوں کے حقوق کو کس قدر محفوظ کیا ہوگا، اور جس دین اسلام میں جانوروں کے اتنے حقوق ہیں اس دین اسلام کے اندر انسانوں کے کتنے حقوق ہوں گے، اور وہی حقیقت میں حقوق ہیں جو اسلام نے رکھے ہیں۔ باقی حقوق انسانیت کے نام پر فراڈ کیا جا رہا ہے، انسانوں کو جانوروں سے بدتر بنانے کے لیے مختلف قسم کے ہتھیار اور پراپوگنڈے لانچ کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جہاں صرف انسانوں کی حقیقی حقوق کی آواز بلند نہیں کی گئی بلکہ حیوانوں کے حقوق، بے جانوں کے حقوق بھی، درختوں کے حقوق بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیے ہیں اور ان پہ پہرا بھی دیا ہے۔ اب یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحْسِنُوا إِلَيْهِ، تم جن کا یہ ہے پر اس کے ساتھ احسان کرو اور اس پر زیادتی نہ کرو۔ تو فکر رضا قرآن و سنت کی ایک خوشبو ہے جس کے اندر آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ طریقے سے بیان کیا گیا۔ ایک حوالہ
میں آپ کے سامنے فتاوی رضویہ شریف سے اس سلسلہ کے اندر پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 14، اس میں صفحہ نمبر 614 پر ایک سوال کا جواب ہے۔ توجہ سے سننا۔ سوال یہ کیا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صاحب کہنا، یعنی محمد صاحب کہنا کیسا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ہم جس کا ادب کرنا چاہیں اس کے ساتھ لفظ صاحب بولتے ہیں۔ استاد صاحب نے، پیر صاحب نے یہ کہا تو یہ صاحب ادب کے لیے ہوتا ہے۔ اور مجھے وہ لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ میں جب عراق پڑھنے گیا تو وہاں پر ایک ڈاکٹر عدنان دوری تھے جو کسی زمانے میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کے عراق واپس گئے تھے، تو انہوں نے مجھے وہ مجمع علمی جو عراق کی تھی اس کے سربراہ تھے، تو مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں کافی دیر وہاں پہ رہا ہوں، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں آج تک، یعنی عربی میں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہاں پر سارے لوگوں کے ساتھ آخر میں صاحب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ میں جدھر بھی جاتا تھا وہ اکرم صاحب، خالد صاحب، تو کیا یہ کسی قبیلے کا نام ہے یا کسی علمی ڈگری کا نام ہے یا کس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ ایک جو عربی تھا جس کو یہاں کے احوال معلوم نہیں تھے، اس میں یہ ان کو تشنگی تھی کہ میں نے کسی سے پوچھنا ہے وہاں کے بندے سے کہ ہر کوئی صاحب کیوں اس کے ساتھ بولتے ہیں۔ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ یعنی ہمارے ہاں کسی کی ادب احترام کے لیے ساتھ لفظ صاحب بول دیتے ہیں۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جیسے استاد صاحب، پیر صاحب، تو کیا محمد صاحب کہنا، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم شریف کے ساتھ لفظ صاحب بولنا، یہ کیسا ہے؟ تو بڑا جامع جواب دیا آپ نے فرمایا کہ ویسے تو حدیث شریف میں ہے حضرت رب العزت عز جلالہ پر لفظ صاحب کا اطلاق جائز ہے، یعنی اللہ کو بھی صاحب کہنا جائز ہے۔ صرف صاحب کہ دعا ہے جو سفر کی، اس میں ہے اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی المال والاہل، رب تو سفر میں میرا صاحب ہے اور پیچھے جو میرا مال ہے اور میرا اہل و عیال ہے ان میں تو میرا خلیفہ ہے، یعنی ان کا تو نگہبان ہے۔ میں تو اب گھر سے نکل آیا ہوں، یہ سفر میں دعا پڑھی جا رہی ہے، دعائے معصور جو حدیث شریف میں ہے، میرے ساتھ بھی تو ہے اور پیچھے میرے گھر کا بھی تو نگہبان ہے، میرے ساتھ تو ہے، انت صاحب، تو میرا صاحب ہے سفر کے اندر۔ تو کہا ویسے تو اللہ پر بھی جب یہ لفظ بولا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ پر بولنا جائز ہے تو پھر نیچے بھی بولنا جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، صاحبکم، اللہ فرماتا تمہارے صاحب کہ قسم ہے پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ معراج سے اترے پھر فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے، تمہارے صاحب یعنی صحابہ کو کہا اللہ نے تمہارے صاحب، وہ کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دلیل اس لحاظ سے کہ اس پر اللہ پر بھی اس کا اطلاق ہے، اور دوسری دلیل اس پر کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی اس کا اطلاق ہے، اتنا مقدس لفظ ہے۔ لیکن فرمایا مگر نام اقدس کے ساتھ اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے، نام مقدس کے ساتھ یوں صاحب لانا کہ اسم محمد بول کے آگے صاحب کہنا، ساتھ ملانا محمد صاحب،
فرمایا یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے، وہ اسے معروف تعظیم میں لاتے ہیں جو زید عمر بکر کے لیے رائج ہے۔ یہ لفظ زید عمر بکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے نام کے ساتھ، تو جو زید عمر بکر جتنا عام ہو چکا ہے نیچے تک، اس کو سرکار کی ذات کے ساتھ اب نام کے بعد ذکر کرنا فرما یہ جائز نہیں۔ فرمانے لگے اس طور پر لفظ صاحب کا ملانا یہ آریوں اور پادریوں کا شعار ہے، وہ اسے معروف تعظیم میں لاتے ہیں جو زید عمر کے لیے رائج ہے۔ کیسے؟ شیخ صاحب، مرزا صاحب، پادری صاحب، پنڈت صاحب۔ فرمایا اب اس سے پتہ چلا کہ صاحب تو پنڈت کے ساتھ بھی ہے، صاحب تو پادری کے ساتھ بھی ہے، تو اس واسطے فرمانے لگے کہ محمد صاحب کہنا اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں یوں کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صاحب ہیں، آقا ہیں، مالک ہیں، مولا ہیں۔ اب اس صاحب کا مطلب اور ہوگا کہ جو صاحب بمانا مولا ہے، جو صاحب بمانا آقا ہے، اور ادھر جو پنڈت صاحب ہے، پادری صاحب ہے، اس انداز سے ملانا، فرمایا اس سے پھر آداب میں فرق آ جائے گا۔ تو یہ تحریک ہے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تحریک، جس کو فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس سے جس وقت لوگ پیچھے ہٹے ادب کی اس تحریک سے، وہی جو کبھی بڑے چیمپئن ہوتے تھے آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لحاظ سے، لیکن تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آج وہی شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے سے لے کر مزدوری تک کا کام کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجرت پر مزدوری کی، یہ سرکار کے بارے میں یہ الفاظ ان کی زبان سے اب نکل رہے ہیں۔ کس بیس پر؟ کہ وہ جو سبق تھا بریلی شریف کا، جب اس کی طرف کسی نے پشت کی تو پھر وہ آداب بھی ذہن سے نکل گئے، اور وہ القاب جو دربار رسالت کے مناسب ہیں ان سے بھی انہوں نے منہ موڑ لیا، اور مزدور جیسا لفظ اور مزدوری جیسا لفظ اس کو روا رکھنے لگے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس بارگاہ جیسے ذات کے لیے یہ لفظ بولے جانے لگے۔ اس کا سبب یہی تھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی فکر سے جو تھوڑا سا بھی منہ موڑتا ہے اور واپسی کا نہیں سوچتا، تو پھر ظلماتم بعدھا فوق بعد وہ مسلسل اندھیروں میں پھنس جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ ہم بار بار فکر رضا کی بات کرتے ہیں اور بار بار یہ پیغام دیتے ہیں، اس واسطے کہ ہم نے یہاں سے ہٹنے والوں کو گرتے دیکھا، الٹتے پلٹتے دیکھا اور ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا، اور نسل نو کے لیے اور سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب تک جان میں جان رہے فکر رضا اور اس پیغام کے لیے قربان رہے۔ اور اس کے ساتھ اس پیغام پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو سال ہا سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے اندر نادیدہ قوتیں، مختلف قسم کے سازشی عناصر اس کو رفضی سٹیٹ بنانے کے درپے ہوئے، جس کی وجہ سے مزاروں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، مساجد پر، مدارس پر، وہ مری طریقے سے ہو یا غیر مری طریقے سے۔ لیکن بہت تھوڑے لوگ تھے جو ہماری اس آہ پر کان دھر رہے تھے۔ چلتے چلتے اب حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ جیسی درگاہ، حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی درگاہ، حضرت غیب شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسی درگاہ، وہ سندھ حکومت نے اس کی روافظ پر مشتمل کمیٹیاں بنا دی۔ صدیوں سے جو اہل سنت کے مراکز ہیں وہ روافظ کے قبضے میں
یہ چند دن پہلے دیے گئے، اور پنجاب میں بھی یہ کوششیں جاری ہیں، یعنی کہیں تو سجادہ نشین ہی خرید لیے گئے ہیں، وہاں تو اب اور قبضے کی کیا ضرورت ہوگی، اور کہیں اس انداز میں کہ ایسی سرکاری کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں کہ جس کے بعد وہاں پر جو مذہبی تشخص ہے ان جگہوں کا وہ بدل دیا جائے گا معاذ اللہ، اور بہت سی جگہوں پہ بدلا گیا ہے۔ آج اس سلسلہ میں سنی ایکشن کمیٹی کراچی کا بھی اجلاس ہوا، اور ہم بھی اپنی طرف سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ایسی تمام درگاہیں جو کہ اہل سنت و جماعت کے انتظام میں ہیں، اور اہل سنت و جماعت ہمارے بزرگوں کی ہیں، وہ مراکز اور وہ دربار سنی علماء و مشائخ کے ہیں، لیکن اب کہیں بد عقیدہ خوارج قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور کہیں بد عقیدہ روافض قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اور اہل سنت کو کھڈے لائن لگانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ مراکز اہل سنت، ان کو مراکز اہل سنت ہی رہنے دیا جائے؟ لہذا سندھ حکومت نے جو وہ ناجائز قبضہ گروپ کمیٹیاں بنائی ہیں وہ واپس لے، اور ایسے ہی داتا دربار کے لحاظ سے بعض ایسے خفیہ کام کیے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے چند سالوں کے بعد یہی مسئلہ وہاں پر بھی معاذ اللہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور کئی مراکز پہلے ہی روافض اور خوارج کے قبضے میں دیے جا چکے ہیں۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ہم مانوی اور روحانی وارث موجود ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہم ان کا انتظام و انصرام اچھی طرح نبھانے والے ہیں، اور ہم کسی ایسے قبضہ گروپ کو برداشت نہیں کریں گے جو ہمارے ان مراکز پر ان کے مذہبی تشخص کو بدلے، اور اس جگہ کوئی کسی اور طریقے سے بد عقیدہ لوگوں کو یہاں پر داخل کیا جائے۔ یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ جاگنے کی ضرورت ہے اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ جب کرتے ہیں اتنی بڑی واردات تو اسے کوئی بندہ فرقہ واریت نہیں کہتا، لیکن ہم جب ان کی واردات کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں کہتے تم فرقہ وارانہ باتیں کر رہے۔ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا۔ یعنی اس قدر اہل سنت کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس کا دیگر ظالموں نے تو ظلم کرنا ہی ہے، لیکن جو مظلوم ہے کم از کم وہ بھی تو جاگیں اور جاگتے رہیں، اور اس آواز کو مضبوط کریں کہ جو اس قسم کی وارداتوں کا پردہ چاک کرنے والی ہے، اور اس قسم کے جو قبضہ گروپ ہیں ان سے اپنی اصل میراث کو واپس لینے والی ہے۔ اس بنیاد پر آپ سارے حضرات کے لیے اس مرکز اہل سنت و جماعت سے فکر رضا کا یہ پیغام ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیدار رہنا ہے اور تیار رہنا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ تحریک فکر رضا کے اراکین جنہوں نے اتنا وسیع انتظام کیا، مولانا عمر فاروق جلالی صاحب اور یہ سارے حضرات، حاجی محمد اسلم جلالی صاحب، حافظ محمد کابل اسلام جلالی صاحب، رب ذوالجلال ان سب کی کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔